السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اکو خان ریویوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو ناظرین، ڈرامہ سیریل عداوت کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اریبہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ اس کے دل میں ابھی بھی یہ لالچ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ریان کو چھوڑ کے اب دوبارہ اپنی مرضی سے شادی کر لے، لیکن اب وہ ایسا نہیں کر پائے گی کیونکہ اب وہ ماں بننے والی ہے۔ لیکن یہ بات وہ گھر میں کسی کو نہیں بتاتی۔ وہ خالہ امی کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ خالہ امی، آپ اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے کیا مانگتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا، میں سب سے پہلے تو یہ مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صاحب اولاد کریں، اور یہی میری پہلی وش ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ چلیں، آپ کہتی ہیں تو میں مان لیتی ہوں، لیکن مجھے لگتا تو نہیں کہ آپ میرے لیے ایسی ہی دعا کریں، کیونکہ آپ تو صرف اور صرف بچوں سے محبت کرتی تھیں۔ مجھے تو یہاں پہ آپ مجبوری کے لیے بیاہ کے لے کے آئی ہیں، صرف اور صرف اپنی پوتی کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں بھی اپنی بیٹی سمجھتی ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ بات تمہاری سمجھ میں کب آئے گی، میں تمہیں 1000 بار سمجھا کے تھک چکی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خالہ امی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کی یہی دعا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اب آپ کی یہ دعا پوری ہونے والی ہے۔ آپ ریڈی ہو جائیں، ہمیں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ تو یہ بات سن کے وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں کہ بیٹا، تم نے تو مجھے بہت اچھی نیوز دی ہے، میں جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہوں، اب ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ لیکن یہ بات ابھی بھی اسے برداشت نہیں ہوتی کہ اریبہ اپنے گھر میں خوش کیوں ہے۔ ماریا اریبہ کہتی ہے کہ اب میں ماریا کو گھر سے نکلوا کے ہی رہوں گی، کیونکہ ان لوگوں کو میری بات پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی، تو میں ان کی خوشی میں خوش کیوں رہوں؟ میرے دشمن ہیں یہ لوگ، ان کی وجہ سے میں آج اپنی خوشیوں سے محروم ہوں۔ لیکن جب وہ نور کو اس کے اسکول چھوڑنے جاتی ہے، وہاں پہ احمر اسے پھر ملنے آ جاتا ہے، لیکن بیبی باجی بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ وہ اسے وہاں پہ دیکھ لیتی ہیں اور اریبہ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرا کزن ہے، لیکن وہ اس کی بات پہ یقین نہیں کرتی۔ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کی تو لو سٹوریاں بہت مشہور ہیں، جیسے ماریا کی ہے اور ویسے بھی آپ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ میرا فرسٹ کزن ہی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ کہیں یہ وہی تو نہیں ہے جو کہ تمہاری بھابھی سے پیار کرتا تھا، یعنی کہ ماریا سے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ میرا وہ کزن نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو جو بتا دیا ہے، اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ بھی کچھ پتہ کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا ہے، اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ تلاش کریں یا نہ کریں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈھونڈ لوں گی کہ آخر وہ کون سا لڑکا ہے، لیکن اگر یہ تمہیں لنچ کے لیے بلا رہا ہے تو تم چلی جاؤ، تم اسے منع کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، آج میری پی ٹی ایم ہے اور مجھے جانا ہے، اور میں ان کے ساتھ کہیں بھی نہیں جا سکتی، اور میں آپ سے بھی بعد میں مل لوں گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ اب تم احمر چلے جاؤ، میں اب تم سے نہیں مل سکتی۔ لیکن وہاں پہ اس کا کزن تو چلا جاتا ہے، لیکن یہ بات بیبی باجی سے برداشت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے امبر بھی بہت پریشان ہوتی ہے کہ اب اس کی لائف میں اتنی ساری پریشانیاں آ چکی ہیں، اس کا ہسبینڈ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ جانتا تھا کہ تم انگیجڈ ہو، لیکن ابھی تک تم نے اپنی ڈائری سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں، میں اس سے محبت کرتی تھی، لیکن 10 سال کا ہمارا رشتہ تھا، آخر محبت میں جھکاؤ ہو ہی جاتا ہے، لیکن اب میں اس سے محبت نہیں کرتی۔ تم مجھ سے قسم لے لو، میں نے کبھی بھی تم سے بے وفائی نہیں کی، میں نے ہمیشہ تمہارا خیال رکھا اور تم سے محبت کرنے کی پوری کوشش کی۔ تو وہ کہتی ہے کہ اب میں اذیت میں نہیں رہ سکتی، آپ کا بیہیویئر یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تو جی رہا ہوں تمہارے بنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج آپ نے جو بھی بات مجھ سے پوچھنی ہے پوچھ لیں، اس بات کو یہیں پہ ختم کر لیں، اس اذیت میں نہیں جی سکتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس اذیت میں بھی تو مر رہا ہوں، لیکن میں اب تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا، میں خود کو تکلیف دوں گا لیکن تمہیں تکلیف دینے کی کوشش نہیں کروں گا۔ یہ بات سن کے وہ بہت پریشان ہوتی ہیں کہ عزت تو ایسے نہیں تھے، وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور میری ہر بات مان لیتے تھے، لیکن یہ ایسے کیوں نہیں ہے؟ انہیں تو میرے کھلے بال بھی پسند نہیں ہے، میرا بارش میں بھیگنا بھی پسند نہیں ہے، وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، آخر میرے نصیب میں اتنی مشکلات کیوں آئی ہیں؟ یہ صرف اور صرف بیبی باجی اور اس کی ماں کا کیا دھرا ہے۔ وہ دوسروں کی خوشیاں چھین کے خود تو خوش ہیں، لیکن مکافات عمل تو ایک نہ ایک دن ضروری ہونا ہے۔ یہ دوسروں کی خوشیاں برداشت نہیں کر سکتی، یہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ پائیں گی۔ اسی طرح جب اسد گھر آتے ہیں تو ان سے ماریا بات کرتی ہے کہ عورت کی فطرت ہوتی ہے، وہ جانتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن جب اس کا شوہر اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے کان بھی یہ سننے کو ترس گئے ہیں کہ آپ مجھ سے کب اپنی محبت کا اظہار کریں گے؟ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں اور میں آپ کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہوں، لیکن آپ پھر بھی میری طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کیا آپ واقعی مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ ابھی بھی
ابھی بھی آپ کے دل میں اب عنبر کے لیے محبت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے دل میں اب اس کے لیے محبت تو نہیں ہے، لیکن میں تمہاری دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں، تم نے مجھے چینج کر دیا، تمہارے آنے سے میری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اسی طرح سے وہ بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اب اسے کسی نہ کسی طرح فہد سے ملنا بھی ہوتا ہے۔ فہد اسے گھر پہ کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم مجھے ملنے نہ آئی تو میں ساری کی ساری سچائی تمہارے ہسبینڈ کو بتا دوں گا۔ مجبور ہو کے وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن یہ بات اریبہ کو معلوم ہوتی ہے اور اریبہ یہ بات ساری کی ساری سچائی بیبی باجی کو بتا دیتی ہے کہ دشمن تو دشمن کا دوست ہوتا ہے، اس لیے میں تمہیں یہ راز بتا رہی ہوں کہ اب وہ اپنے منگیتر سے ملنے جا رہی ہے جس نے اسے ڈیورس دیا تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کا پیچھا ضرور کروں گی، لیکن جب بیبی باجی وہاں پہ پہنچتی ہیں تو ماریا اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور بیبی باجی ان کی پکس لے لیتی ہیں تاکہ وہ اپنے بھائی کو بتا سکیں کہ ان کی بیوی کیسی ہے۔ تو ناظرین، یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔